زندگی کے 10 سال امیجنا روڈ پہ بسوں میں ٹریول کیا ہے میں نے. وہ امیجنا روڈ کشادہ تھی, وہ امیجنا روڈ فرسٹ کلاس تھی, اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. میں اس ملک کا جو معاشی کیپٹل ہے اس کے سربراہ ہونے کے طور پر اپنے وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگوں گا. ان سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اگر لاہور کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, اگر پشاور کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, اگر ملتان کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, تو کراچی کے لیے آپ ایکسیپشن کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ ابھی ایک بندے نے سوال پوچھا کہ ہم وفاق کو چلاتے ہیں, وفاقی حکومت کو چلاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا جو معاشی کیپٹل ہے اس کے سربراہ ہونے کے طور پر اپنے وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگوں گا. ان سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ یہ طے کر لیں آپ لوگ. نمبر ایک, کیونکہ میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا. میں نے اعتراض کس بات پہ اٹھایا؟ میں نے اعتراض اس بات پہ اٹھایا کہ جو 20 ارب روپے ہے وہ ایک لالی پاپ ہے, وہ ناکافی ہے. دوسرا اعتراض میں نے اٹھایا کہ 20 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں نا, وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کوئی افسر نہ کرے. اور خورشید بھائی کراچی کی سڑکوں پر گھومتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے. یہ شاہد بھائی گھومتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے. فرید بھائی گھومتے ہیں, ان کو پتہ ہے. تھوڑا بہت میں بھی گھومتا ہوں, مجھے ہی پتہ ہے. تو بجائے اس کے چلیں آپ بھی آ جائیں, ہم سب گھومتے ہیں. میں کہ کیمرہ مین کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. ہاں, جو لوگ بائک پہ گھومتے ہیں نا ان کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی افسر جس کو کچھ نہ پتہ ہو شہر کا, وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تیسری چیز یہ, میں نے اعتراض اس بات پہ اٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 سال 10 سال لمبا پروجیکٹ چلے. آپ کریم آباد انڈر پاس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور رائٹ فلی صحیح کرتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہوا. ریڈ لائن پہ کرٹیسائز کرتے ہیں رائٹ فلی. کتنی بار گرین لائن کے ڈیلے پہ آپ نے پروگرام کیا ہے؟ رپورٹ چلائیے کبھی. اب میں بی وی ایس کا پڑھا ہوں. میں زندگی کے 10 سال امیجنا روڈ پہ بسوں میں ٹریول کیا ہے میں نے. وہ امیجنا روڈ کشادہ تھی, وہ امیجنا روڈ فرسٹ کلاس تھی, اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. آج امیجنا روڈ اگر آپ جائیں, ماما پارسی اسکول کی انتظامیہ کو بلائیے آپ, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اسکول کے باہر جو نالا تھا اس کا کیا حال ہوا. آپ این جے وی اسکول کی انتظامیہ کو بلائیے, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ تمام لوگ مجھے فون کر کے مجھے رجوع کرتے ہیں, عام میڈیا والے مجھے رجوع کرتے ہیں. پتہ ہے پی آئی ڈی سی ایل کمپنی کا سربراہ کون ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں پتہ. مطلب امیجن کیجئے, ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم خود مختار ہیں, ہم سمجھدار ہیں, ہمیں ایسی لالی پاپ دی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک کمپنی بنتی ہے کے آئی ڈی سی ایل نواز شریف صاحب کے دور میں, پھر عمران خان صاحب کا دور آتا ہے, اس کا نام ہو جاتا ہے ایس آئی ڈی سی ایل. اب احسن اقبال صاحب کا دور آیا, اس کا نام رکھ دیا پی آئی ڈی سی ایل. آپ کہتے ہیں پاک پی ڈبلیو ڈی غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. آپ نے پاک پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر دیا کہ یار وہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کام تو لوکل ہی ہونا چاہیے. لیکن کراچی شہر کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں یار پی آئی ڈی سی ایل بنانے کی ضرورت ہے. تو یار میں گونگا بہرا نہیں ہوں, میں اپنی بات گوش گزار کروں. مجھے حیرت ہے کہ کیسے, تو میرا اعتراض اس بات پہ ہے. اور میں نے اس سینس میں کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اگر 200 ارب روپے بھی خرچ کریں, وہ ناکافی ہیں شہر کے لیے, وہ خرچ کریں. جس کو سپروائز کرنا ہے میرے دفتر میں آ کے بیٹھے, میں ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں کسی کو سپروائز کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ 20 صحافی تو روز مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں. جیسے ابھی مجھے کسی نے بتایا, انہوں نے بتایا, اس افسر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا K4 ڈیلے ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت. آپ کو پتہ ہے ستمبر 2018 میں عزت مآب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے, عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے, اسد عمر صاحب غالباً وزیر خزانہ تھے. چیک کروا لیجئے گا کہ گورنر ہاؤس میں کیا فیصلہ ہوا تھا. ہمیں پلیز حقائق کو, فیکٹس کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے جو حقوق ہیں, جو رائٹس ہیں, اگر لاہور کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, اگر پشاور کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, اگر ملتان کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کام نہیں کر رہی, تو کراچی کے لیے آپ ایکسیپشن کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ اور میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے اس لیے گلا کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے دوست بار بار کہتے ہیں آرٹیکل 140A. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے دوست جو کہ مقامی حکومت کے سب سے بڑے حامی ہیں, وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ان کے شہر کے میئر کے پاس
یہ ایکسیس نہ ہو. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ پوائنٹ آف ویو میں ایجیٹیٹ کرتے رہوں گا کہ چیکس اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ کے کاغذات نہیں ہیں تو میں آپ کو کاغذات دے دوں گا، لیکن آپ تھوڑی تحقیقات کیجیے کہ پی آئی ڈی سی ایل کو کتنے پیسے ملے اس سال کے بجٹ میں اور کتنے پیسے انہوں نے خرچ کر دیے ہیں. یہ آپ کو وفاقی حکومت کے کاغذات میں نظر آ جائے گا خرچ کہاں کیے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.